السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم نشینوں، گرد و نواح مضافات سے آنے والے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ احکم الحاکمین کے فضل و کرم سے آج 30 ستمبر 2022 کے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ پاک نے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو اس مقدس مقام پر مل کر جمع ہونا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سن سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے جو مضمون میں نے شروع کیا تھا، آج اس کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ سورہ البقرہ کی 280 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ مقروض اگر تنگ دست ہے، مقروض اگر تنگ دست ہے، ذو عسرۃ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو پھر آسانی تک اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر صدقہ کر دو یعنی معاف کر دو، ان کن خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 3651۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا، فرمایا کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اگر مومن بھائی کو خوشی نہیں پہنچا سکتے، پھر آگے فرمایا او تقضی عنہ دینا، یا پھر اس کا قرضہ اتار دو، اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرضہ اتار دو۔ اور تیسری بات فرمایا او تطعمہ خبزا، اگر مومن بھائی کو خوشی نہیں پہنچا سکتے، اس کا قرضہ نہیں اتار سکتے، تو پھر کیا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا یہ افضل عمل ہے۔ ابو ہریرہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کیا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے؟ آمنہ کے تاجدار پیکر حسن و جمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا پھر اس کا قرضہ اتارو، یا پھر اس کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے اعمال کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تو پھر اناج کے باوجود قحط سالی کا اس قدر ہم شکار ہو گئے، اناج کے باوجود بھی قلت ہے۔ اللہ اکبر۔ یا تو ہم کہیں نا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں بھی ہوتی ہیں، بارشوں کے باوجود اناج کی قلت ہے۔ کیوں ہے؟ آئیے رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیے، لیست السنۃ بألا تمطروا ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا۔ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے 2904 یعنی 2904۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیست السنۃ، قحط یہ نہیں، بألا تمطروا، کہ تم پر بارش نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے، قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو۔ آگے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قحط یہ ہے ان تمطرو و تمطرو، کہ بارش ہو پھر بارش ہو، بارش ہو اور پھر بارش ہو، ولا تنبت الارض شیئا، لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے، لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ اس کا نام ہے قحط۔ جب ہم اعمال سے دور ہوتے جائیں گے، قرآن سے دور ہوتے جائیں گے، حدیث مصطفیٰ سے دور ہوتے جائیں گے، تو اگر بارش کے باوجود بھی اناج کی قلت اس طرح سے ہوگی، ولا تنبت الارض شیئا، آپ سپرے بھی کرو گے،
कीमती से कीमती अद्वियात का आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन आला से आला खाद अपनी फसलों को, गंदम को, मकई को दोगे, लेकिन इसके बावजूद भी असर नहीं होगा। हाँ जी, और ज़मीन कोई चीज़ नहीं उगाएगी, ये इस बारिशें भी होगी, इसके बावजूद भी अनाज की किल्लत होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये ज़िंदगी आर्जी है, इस ज़िंदगी को गनीमत जानते हुए अल्लाह के करीब हो जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं। अल्लाहु अकबर। गुज़श्ता जुमे बात यहाँ तक पहुँची थी कि नफ्सुल मुमिन मुअल्लक़तुन, मोमिन की जान अटकी रहती है, मोमिन की जान लटकी रहती है। बेज़ाहिर तो हम ये समझते हैं कि मैयत के जिस्म से सांस परवाज कर गई, इसके गुस्ल, कफन, दफन, इसके फौतीदगी, इसकी डेथ का ऐलान करवाओ, लेकिन वो जो रूह बंदे के जिस्म से जो निकलती है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज है, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन। और ये कब तक एक ईमान वाले की जान अटकी रहती है? हत्ता युक़ज़ा अन्हो, जब तक कि इसका कर्ज अदा न किया जाए। अल्लाह अकबर। यानी इस हदीस का क्या मानी है? इसका कर्ज इसको जन्नत में नहीं जाने देगा जब तक कर्ज अदा न हो। और दूसरी हदीस समाअत फरमाइए, इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन माता व अलैहि दिनारुन वला दिरहमुन, जो बंदा इस हाल में फौत हुआ, इसके ज़िम्मे दिरहम व दिनार बाकी हैं, इसने लोगों का कर्जा देना है, इसी हाल में ये फौत हो गया, अगर इसके वोरसा पीछे से कर्जा नहीं देते तो फिर क्या होगा? कुज़िया मिन हसनातिही, इसकी नेकियां उठाकर हकदारों को कयामत के दिन दे दी जाएंगी। अल्लाह के नबी का फरमान है, इस दुनिया के अंदर किसी का कर्जा हड़प कर जाओगे ना, कर्जा नहीं देवोगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक तुहाडियां नेकियां उस बंदे नूं दे देणगे जिन्हां कोल तुसीं कर्जा लिया सी या जिन्हां दा कर्जा तुसीं हड़प कीता सी। अल्लाह मेरी तौबा। और कयामत का दिन ऐसा होगा, लैसा सुम्मा दिनारुन वला दिरहमुन। इब्न माजा की ये रिवायत है। आज तो हम लोगों को ले दे के जान छुड़वा लेते हैं ना, कयामत वाले दिन दिरहम और दिनार भी नहीं होंगे जो आप लोगों को देकर अपनी जान छुड़ा लोगे। और मेरे भाई, ये इब्न माजा की हदीस है और ये वईद उस बंदे के लिए है जो कर्जा लेकर कर्जा देने की नीयत नहीं रखता था, अल्लाह अकबर, और कोशिश भी नहीं करता था, हालांकि वसाइल भी मौजूद था, वसाइल भी थे, कुदरत भी थी, ताकत भी थी, हिम्मत भी थी, मौका भी था, लेकिन असल बात क्या है? नीयत में फतूर और फसाद था। और इसके मुकाबले में अगर शख्स वाकई मुखलिस है था, इसका अमल और इसकी कोशिशें, इसका कौल बताता है
اس کی کوششیں بتاتی ہیں اس نے قرض چکانا تھا، اس نے قرض ادا کرنا تھا، اس نے قرض دینا تھا، لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا۔ اس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من ادانا دینن ینوی قضاءہ اللہ اداہ اللہ عنہ یوم القیامہ۔ اب سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان فرماتی ہیں، من ادانا دینن، یہ طبرانی کی روایت ہے، من ادانا دینن، جس کا ارادہ یہ تھا دینن کہ میں قرضہ واپس لوٹا دوں گا، ینوی، لیکن اس کے پاس کوئی وسائل اور طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر، اداہ اللہ، ادا کر دے گا اللہ عنہ اس شخص کا قرضہ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، قرض چکانے کی نیت بھی تھی، انسان بھی مخلص تھا، اس کی کوشش بھی تھی، لیکن گنجائش ہے، وسائل اسی طرح فوت ہو گیا۔ قیامت والے دن اللہ صاحب حق کو خوش کر دیں گے، صاحب حق کو خوش کر دیں گے اور اس کی طرف سے اس کا قرضہ چکایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر مقروض مفلس ہو گیا، جنہیں قرضہ دینا ہے وہ اگر غریب ہو گیا ہے، صاحب حق اپنا مال اسی طرح اس کے پاس باتا ہے اور اس نے قیمت میں کچھ حصہ وصول بھی کر رکھا ہے، اللہ اکبر، اور اس نے قیمت میں سے کچھ حصہ وصول بھی نہیں کیا اور اس کا مال اسی طرح موجود ہے، لیکن جس نے قرض لیا وہ مقروض ہو گیا۔ مثال کے طور پر اب میں یہ مثال اس لیے رکھنے لگا ہوں تاکہ جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے نا، آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو بائک دیتا ہے، موٹر سائیکل دیتا ہے، قرض میں کپڑا دیتا ہے، یا موٹر سائیکل دیندا ہے یا قرضے دے اندر کپڑا دیندا ہے، لیکن اور وہ شخص مفلس ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کا یہ مال ہے وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بائک موٹر سائیکل والی بات رکھی ہے یا قرض والی بات رکھی ہے، تو جس کا یہ مال ہے وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے، جو موٹر سائیکل والا ہے دوسرے قرض والوں کی نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے۔ اگر اس نے اس کی قیمت کا کچھ حصہ لے لیا تو پھر وہ دوسرے سب کے سب برابر کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے ادھار مال بیچا، جس بندے نے ادھار مال بیچا اور لینے والا مفلس ہو گیا، لینے والا غریب ہو گیا، اب جس شخص نے ادھار مال بیچا ہے اور وہ صاحب مال ہے، اپنا مال اسی طرح اس کے پاس پاتا ہے، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے بنسبت دوسرے تقاضا کرنے والوں کے۔ اسی طرح اگر اس نے اس کی قیمت کا کچھ حصہ لے لیا تو پھر سب کے سب برابر ہیں۔ یہ حدیث مسلم کے اندر موجود، اور پچھلی حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔
اب اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ اگر مقروض مفلس ہو جائے، صاحب حق اپنا مال بعین ہی پا لیتا ہے اور اس نے قیمت کا کچھ حصہ وصول بھی نہیں کیا، تو وہ اس مال کا دوسرے غرباء کی نسبت زیادہ حقدار ہے۔ اگلی بات، قرض دینے والا کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے اجتناب کرے، جس کو قرضہ دیا اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تحفے تحائف بھی نہ لے، الا یہ کہ پہلے سے آپس میں ایسا لین دین ہو۔ اگر ایسی صورت نہیں تو تحفے لے لیے جائیں۔ فرض کریں ایک شخص نے اگر مجھے تحفے میں کچھ نہیں دیا اور میں اسے قرض دیتا ہوں، پھر وہ مجھے تحفے بھیجتا ہے اور میرا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور سامنے آ کر سلام بھی کرتا ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ کس کے زمرے میں؟ اور سود کے زمرے۔ اس کا ہلکا گناہ یہ ہے 36 مرتبہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ حقیقی ماں سے زنا کرنے کے برابر اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ سود کا ہلکا گناہ ہے۔ ہاں، اگر آپس میں تحفے تحائف کے لین دین کے معاملات پہلے سے موجود نہیں، صرف قرض لینے کے بعد ہی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یار یہ میرا محسن ہے، یہ مشکل وقت میرے کام آیا تھا، مشکل وقت ہے میرا کام آیا تھا، اس نے مجھ پر نیکی کی تھی، میں نے اس سے اتنا قرض لیا ہے، ایسی شکل میں، ایسی صورت میں اللہ اکبر، قرض دینے والے کے لیے تحفہ لینا بھی حرام ہے، تحفہ لینا بھی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ابو بردہ سے کہا، اس وقت یہ کوفے میں رہتے تھے، کون بلا؟ ابو بردہ، کہ تم، عبداللہ بن سلام نے ابو بردہ کو کہا کہ تم ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں سود کا کاروبار بہت زیادہ ہے، جہاں سود عام ہے، اور سود کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص قرض دیتا ہے، قرض لینے والا جب قرض چکانے آتا ہے اور ساتھ تحفے تحائف بھی لے آتا ہے، تحفے تحائف کی ایک تھیلی بھر کر اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تو فرمایا یہ بھی سود ہے۔ عبداللہ بن سلام نے ابو بردہ کو کہا، اس تھیلی کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، اس تھیلی کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، اور یہ حدیث نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور دوسرا اثر اس کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں، ہمارا ایک پڑوسی تھا، ہمارا ایک ہمسایہ تھا، ہمارا ایک نیبر تھا جو مچھلیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اس شخص نے ایک آدمی سے 50 درہم قرضہ لیا۔ کتنا درہم؟ 50 درہم قرضہ لیا۔ اللہ اکبر، قرض لینے کے بعد یہ جو مچھلی کا جو کاروبار کرتا تھا نا، ہر دوسرے دن اس کے گھر میں مچھلی بھیج دیتا۔ وہ شخص جو تھا نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور آ کر ساری حقیقت بیان کی، اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے فلاں شخص سے 50 درہم قرض دیا ہے،
اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں شخص کو میں نے 50 درہم قرض دیا ہے اور اس کا مچھلیوں کا کاروبار ہے، آئے دن وہ میرے گھر میں مچھلی بھیج دیتا ہے، تو میں یہ مچھلی لے لوں یا نہ لوں؟ دوسرے لفظوں میں کہو کہ یہ مچھلی میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں قاسہ بما اہدی الیک، جتنی مچھلی تمہارے گھر آئی ہے اس کی قیمت نکال لو۔ اس بندے کی جتنی مچھلی، جو مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے، جتنی مچھلی آپ کے گھر میں آئی ہے اس کی قیمت نکال لو، اتنے پیسے کم کر کے باقی لے لو۔ اگر 20 درہم کی مچھلی اس نے تمہیں تحفے میں دی ہے، اب تمہارا حق کیا ہے؟ تمہارا حق جو ہے وہ صرف 30 درہم کا ہے، نہ کہ 50 درہم، کیونکہ 50 درہم تو نے قرضہ دیا ہے اور 20 درہم کی تو مچھلی بھی کھا جائے اور پھر بھی کہے کہ 50 درہم میرا قرض باقی ہے۔ اگر 50 درہم قرض بھی واپس لوگے اور ساتھ مچھلی بھی کھاتے رہو گے، یہ اوپر مچھلی کا اضافی کھانا یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب تمہارا جو حق ہے نا وہ 30 درہم کا ہے، نہ کہ 50 درہم کا، اس لیے اگر تم وہ مچھلی لے لو گے تو 50 درہم بھی لے لو گے، جو تم نے مچھلی کھائی ہے وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ یہ روایت بہقی کے اندر موجود ہے۔ اگلی بات، اگر مقروض پریشان حال ہو تو پھر حاکم جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ قرض معاف کر دے۔ اور معاف کرنے کی صورت کون سی ہے؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص جو پھلوں کا کاروبار کرتا تھا، ایک شخص جو پھلوں کی خرید و فروخت کرتا تھا اور اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کے سر پر جو قرضہ جو تھا نا وہ بہت زیادہ ہو گیا، قرضہ زیادہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا اس پر صدقہ کر دو۔ کیا کر دو؟ بولو، صدقہ کر دو، یعنی معاف کر دو۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مقروض اگر تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دو، وَأَن تَصَدَّقُوا یعنی معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا اس پر صدقہ کر دو، لوگوں نے صدقہ کر دیا۔ جو قرض کی نسبت بہت کم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقداروں کو بلایا اور فرمایا کہ تم آپس میں ڈیوائیڈ کر لو، آپس میں بانٹ لو، آپس میں تقسیم کر لو، اس کے سوا تمہارے لیے اور کچھ نہیں۔ یہ روایت بھی مسلم کے اندر موجود۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ شکل جو ہے وہ صرف باغات کے لیے ہے، باغات کی خرید و فروخت میں اگر نقصان ہو جائے تو پھر اس طرح کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آگے آئیے، اب جس بندے کے پاس وسائل بھی نہیں، بزنس بھی نہیں، گنجائش بھی نہیں کہ وہ لوگوں کا قرضہ اپنے سر سے اتار دے، پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں وہ کیا کرے؟ اب یہ حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے۔ قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دعائیں سکھائی ہیں. اگر بندہ ان دعاؤں کو پڑھ لے، ان دعاؤں کی برکت سے بندے کے سر کے اوپر جتنا قرض ہوگا اللہ اتار دے گا، اللہ اتار دے گا. جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. وہاں ابو امامہ نامی انصاری بڑا پریشان حال بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو امامہ تم کیوں پریشان؟ اور وہ بھی اس حال میں، یعنی اے ابو امامہ میں تمہیں بے وقت مسجد میں دیکھ رہا ہوں. بھائی جدہ کوئی نماز دا تے وقت ہے ہی نہیں، بے وقتا تینوں مسجد کے اندر دیکھ رہے ہیں. ابو امامہ کی وجہ کیوں پریشان بیٹھے؟ لیکن ابو امامہ نے عرض کردہ اللہ کے نبی مجھے غرضوں نے گھیر لیا ہے. کیا مطلب؟ غرضوں کی پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے. یہ گھر جاواں لوگ آ کے کنڈی کھڑکاؤں نے بھائی میرا قرضہ دے کی دے، جس رات ادمی لوگ آ جاندے نے، دوپہرے پھر بھی لوگ آ جاندے نے، شام پھر بھی لوگ آ جاندے نے. ابو امامہ یہ گل کہہ رہے ہیں کس نو؟ تاجدار ختم نبوت والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غرضوں کی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، اس لیے میں آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھا. یاد رکھو جب ابو امامہ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ جواباً یہ الفاظ کہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھلاؤں جو تم اس دعا کو پڑھو اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرا سارا قرضہ اتار دے گا. ابو امامہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور آپ وہ کلمات مجھے سکھائیے. اللہ اکبر. پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ابو امامہ اس وظیفے کو، اس دعا کو صبح و شام پڑھو، صبح شام پڑھو، اللہ پاک تمہارے قرضے اور تمہارے پریشانیاں دور کر دے گا. اور اللہ کے پیغمبر نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ کو کون سی دعا سکھلائی؟ اب ذرا دعا بھی سن لو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے ابو امامہ اس دعا کو صبح و شام پڑھ. ایک بار میں آپ کو بھی پڑھا دیتا ہوں، پڑھو. اللہم اکفنی، اونچی آواز نہ پڑھ لو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. آج کے خطبہ جمعہ کو کلاس بناؤ، کلاس. اچھا یہ جو دعا اللہ کے پیغمبر نے ابو امامہ نامی انصاری کو بتائی اور اس دعا کا بھلا ترجمہ کیا ہے، اللہم اکفنی، اے اللہ مجھے کافی ہو جا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ کفایت فرما حرام مال سے بچا کر حلال کے ذریعے. اے اللہ حرام مال تو بچائیں اور مینو کافی ہو جا، میری کفایت فرما حلال مال دے
ذریعے، وَأَغْنِنِي اور مینو غنی کر دے. مینو دوسرا معنی پنجابی اندر وَأَغْنِنِي اور مینو پیسیاں والا بنا دے. بِفَضْلِكَ اپنے فضل کے ساتھ، امن سواک اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز ہو کر. اس دعا کا یہ ترجمہ ہے. اسی طرح ایک دوسری دعا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اچھا، ابو امامہ جس کیفیت کے اندر پریشان بیٹھا تھا نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت اور اسی صورت کے اندر وہ الفاظ بتائے. اب یہ جو دوسری دعا جو پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے اللہ، انی میں اعوذ بکا پناہ مانگتا ہوں. ہاں جی، اعوذ بکا میں پناہ مانگتا ہوں، من الہم من الہم، ہا دو آنکھوں والا، ہا زبر میم ہم، من الہم اے اللہ میں پریشانی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. ہم کا کیا معنی ہے؟ پریشانی. اور والحزن غم اور پریشانی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ ابو امامہ نامی پریشان تھا، غم کے اندر مبتلا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہم اور حزن سے، غم اور پریشانی سے. اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ اور میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے، وَالْكَسَلِ اور بے بسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی چار الفاظ ہو گئے، غم ایک، پریشانی دو، سستی تین اور بے بسی چار. اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ میں بخل اور بزدلی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. 6 لفظ ہو گئے، بخل اور بزدلی. اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اور قرض کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کے جبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعا سکھائی ہے. اور اس دعا کے اندر کتنے الفاظ آئے ہیں؟ غم ایک، پریشانی، بے بسی، سستی، بخل، بزدلی، اور 7ویں چیز ہے کہ لوگ قرضے کی وجہ سے مجھ پر جبر نہ کریں، مجھ پر ظلم نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ نامی انصاری کو یہ دعا بھی سکھلائی. اور آپ بھی اس دعا کو پڑھ لو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین. قرضے کا غلبہ، غلبۃ الدین وقہر الرجال کہ قرضے کی وجہ سے لوگ مجھ پر زیادتی نہ کریں، جبر نہ کریں، ظلم نہ کریں، بربریت. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں سکھلائی. آگے آؤ. اللہ اکبر اللہ. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ نامی انصاری کو جب
یہ دعا بتائی، یہ وظیفہ بتایا۔ جب انہوں نے یہ وظیفہ شروع کیا، کہتے ہیں اللہ پاک نے اس وظیفے کی مدد سے میری تمام پریشانیوں کو دور کر دیا اور میرے سارے قرضے چکا دیے، میرے سارے قرضے اتر گئے۔ آگے آؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام آیا، کہنے لگا میں نے اپنے مالک سے مکاتبہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مکاتبہ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مکاتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک غلام آیا اور آ کر وہ کہتا ہے اے علی میں نے اپنے مالک سے مکاتبہ کیا ہے۔ اب میں نے آپ سے پوچھا کہ مکاتبہ کیا ہے، آپ خاموش ہو گئے، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ آزادی کے بدلے میں مقررہ مدت کے اندر رقم ادا کرنا مکاتبہ کہلاتا ہے۔ تو یہ بندہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر جب اس نے یہ بات کی نا کہ میں نے تو اپنے مالک سے مکاتبہ کیا ہے اور اب میں عاجز آ گیا ہوں، میں پریشان ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، آپ اس معاملے میں میری کچھ مدد کریں۔ فرمانے لگے کہ میں تمہیں وہ کلمات بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا میں تمہیں وہ کلمات بتاتا ہوں جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا اگر تمہارے اوپر، تمہارے سر کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے، تمہارے سر پر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے، اس دعا کو پڑھو، یہ تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو غلام آیا ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کو یہ دعا بتائی اور ساتھ یہ بھی کہا اس دعا کو میں نے خود نہیں گھڑا، خود نہیں بنایا، یہ وہ دعا بتا رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ اگلی ایک دعا اور بتائی، اللہم استر عورتی وآمر روعاتی وآمر روعاتی وقض عنی دینی۔ طبرانی کی یہ روایت ہے، طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری دعا سکھلائی، کون سی؟ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ فرما۔ اللہم استر عوراتی کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میرے عیبوں پر بولو پردہ فرما۔ رسول اللہ یہ دعا سکھلا رہے ہیں۔ اور آج کسی کا عیب، نقص، خامی، مسٹیک، بھول چوک، اگر کسی کا عیب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے نا، ہم ان کو اس طرح اچھالتے ہیں جیسے عورتیں گندم کے دانے صاف کرتے وقت وہ ایک بنا ہوتا ہے، پنجابی میں اس کو چھاج کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جیسے دانے صاف کرتی ہیں، اس طرح ہم کسی کا عیب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے ہم اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج تیرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تو لوگوں کا عیب برداشت کر سکے، قیامت والے دن اللہ تیرے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، وَمَنْ سَاتَرَ مُسْلِمًا وَمَنْ سَاتَرَ مُسْلِمًا،
सतरह अल्लाह फि दुनिया वल आखिरा। जो कोई मुसलमान किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी इसके ऐबों पर पर्दा डाल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अली को दुआ सिखाई वो ये भी है, अल्लाह मक़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। और अगली दुआ जो तिबरानी के अंदर अभी मैंने पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, ऐ अल्लाह मेरे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, ऐ अल्लाह मेरे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। और आगे फरमाया व आमिर रौआती, और परेशानी से मुझे अमन दे दे, परेशानी से मुझे सुकून दे दे। किसी का कर्जा देना है परेशानी होती है कि नहीं? जब 24 घंटिया के अंदर कर्जा लैन वाला तुहाडी मिट्टी पलीत कर देवे, की कर देवे? जिन्हों बोलन की पहचान भी ना होए, मैथड भी ना होए, उनके कोल सलीका भी ना होए कि वड्डे नाल किस तरह गल करनी है, छोटे नाल किस तरह गल करनी है, तो बंदा फिर परेशान तो होंदा ही है ना। कुर्बान जाऊँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, व आमिर रौआती, और ऐ अल्लाह मैं परेशान हूँ, इस परेशानी से मुझे अमन दे दे, सुकून अता फरमा दे। और तीसरे लफ्ज़ क्या कहें? वक़्ज़ अन्नी दैनी, और ऐ अल्लाह मेरा कर्ज अदा फरमा, मेरा कर्ज। इस दुआ के अंदर 3 चीज़ें, अल्लाह मेरे ऐबों की पर्दापोशी फरमा, अल्लाह मुझे परेशानी से अमन सुकून अता फरमा, और ऐ अल्लाह मेरे कर्ज़े उतार दे। तो इस दुआ को आप भी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अस्तुर। आज का जुमा क्लास बनाओ, क्लास जैसे टीचर के सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं और टीचर लेक्चर दे रहा होता है और स्टूडेंट अपने टीचर की निकलने वाली बात को पिक कर रहे होते हैं, इसी तरह अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिर रौआती व आमिर रौआती वक़्ज़ अन्नी दैना, ये अल्फाज भी ठीक है। वख़फ़िफ़ लौ आतनी, एक रिवायत में इस दुआ के आगे ये अल्फाज भी हैं, और इस रिवायत में वक़्ज़ अन्नी दैनी, और अल्लाह मुझसे गर्ज मेरा उतार दे, परेशानी से सुकून अता दे। आगे आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और दुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सब'i व रब्बल अर्शिल अज़ीम, रब्बना व रब्ब कुल्लि शैइन फालिकल हब्बि वन नवा व मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल फुरकान व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूअ लका बिनिअमतिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन अंत आखिज़ुम बिनासियती। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शैउन व अंतज़ ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शैउन व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शैउन, इक़्ज़ि अन्नी दैना व अग़निनी मिनल फ़क़्र। ये दुआ भी नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। अब इस दुआ का ज़रा तर्जुमा समाअत फरमाओ। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सब'i, ऐ अल्लाह तो 7 आसमानों का रब है। कितने आसमानों का? अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति वल अर्ज़, ऐ अल्लाह तो 7 आसमानों का रब, वल अर्ज़ और ज़मीन का भी। अल्फाज क्या है? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, रब्बस समावाति सब'i, 7 आसमानों के रब, व रब्बल अर्शिल अज़ीम, और फरमाया अर्शे अज़ीम के रब, अर्शे, ऐ अल्लाह 7 आसमानों के रब, ऐ अल्लाह अर्शे अज़ीम के रब,
اور آگے فرمایا ربنا، پھر آگے فرمایا اے ہمارے رب، وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہر ایک چیز کا رب ہے، تو ہر ایک چیز کا رب ہے، منزل التورات، تو تورات کو اتارنے والا ہے، والانجیل، انجیل کو اتارنے والا ہے، والقرآن، اور قرآن کو اتارنے والا ہے، فالق الحب، اپنا فالق الحب، دانے کی گٹھلی پھاڑ کر دانا نکالنے والا ہے۔ اب لوگوں نے مکی جب بیجی ہے تو اس کا بیج زمین کے اندر ہے کاشت کیا تھا نا، پھر اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے اس بیج سے گٹھلی کو پھاڑا اور کیا نکالا؟ دنا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، فرمایا فالق الحب والنوا، اور فرمایا اے ہمارے رب، ہر چیز کے رب، تورات انجیل قرآن کے نازل فرمانے والے، اے دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے والے، دانے اور گٹھلی کے، فالق الحب والنوا، اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں، من شر، ہر شر سے، کل شیء، ہر ایک چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا انت آخذ بناصیتہ، جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، انت آخذ بناصیتہ، جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، اور آگے فرمایا انت الاول، تو ازل سے ہے، انت الاول، تو اول سے ہے، کس چیز سے؟ فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ازل سے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، تجھ سے پہلے، یہی معنی ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر، اے اللہ تو آخر ہے، وانت الآخر، اے اللہ تو ہمیشہ سے ہے، فلیس بعدک شیء، اور تیرے بعد کوئی ہمیشہ نہیں۔ آگے فرمایا فلیس بعدک شیء وانت الظاہر، اے اللہ تو ظاہر ہے، ظاہر کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، اے اللہ تو غالب ہے، اے اللہ تو، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، اے اللہ تو غالب ہے، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تجھ سے اوپر ہے کوئی نہیں، اور آگے فرمایا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو مخفی ہے، تجھ سے اوپر کوئی مخفی نہیں ہے، اور آگے فرمائے اقض عنی الدین، میرا قرض چکا دے، اقض چکا دے، انی میرا، دین قرضہ۔ ادھر میری طرف دیکھو، یہ لفظ ہے نا دال یا نون، توجہ میری طرف، اگر اس کے اوپر زبر پڑھو گے، نون کے اوپر اگر اپنا جزم والی علامت آئے گی، دین یہ لفظ بنے گا، اس کا معنی ہوگا قرضہ، کیا معنی ہوگا؟ قرضہ۔ اب یہی تین لفظ ہیں، دال یا نون، اس کے نیچے اب آپ کسرہ پڑھو گے، یعنی زیر پڑھو گے، پھر معنی ہوگا دین، کیا معنی ہوگا؟ دین کا کیا معنی ہے؟ قانون، طریقہ، شریعت۔ اب اندازہ لگاؤ، زبر کے ساتھ پڑھو گے معنی ہوگا قرضہ، زیر کے ساتھ پڑھو گے معنی ہوگا رب کا قانون۔ فتح اور کسرہ بدلنے سے کتنے معنی چینج ہوئے، اور جو آج کہتے ہیں علماء کے بغیر، صرف نحو کے بغیر ہم عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں، ذرا پڑھ کے دکھا دو پھر۔ ایک بندے نے ڈاکٹر کا کورس کیا ہی نہیں، وہ کہے میں کتابیں پڑھ کے MBBS ڈاکٹر لگ جاؤں گا، کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ بلند آواز سے بولو۔ ایک بندہ مدرسے گیا ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی میں حدیث کی کتابیں پڑھ کے میں فتوے دینے لگ جاؤں گا، کیا اس کے فتوے صادر ہوں گے؟ بغیر استاد کے کبھی کچھ حاصل ہے
نہیں ہوتا. اب یہ اتنی لمبی دعا ہے جس کے آخر کے اندر یعنی اتنے اللہ کے نام لے کر آخر میں کیا کہا؟ اقضِ عنی الدین، اے اللہ میرا قرض چکا دے، میرا قرض. او میرے بھائیو، یہ قرض والا معاملہ انتہائی سنگین ہے. اگر مرتے وقت تمہارے ورثاء نے قرضہ نہ دیا تو قبر کے اندر ساری زندگی عذاب بھگتتے رہو گے. ادھر کس نے آ کے چھڑانا ہے؟ کسی نے نہیں آ کر چھڑانا. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، اور وَأَغْنِنِي، اور مجھے غنی کر دے، مجھے بے پرواہ کر دے. وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، تنگ دستی سے. اے اللہ کسی دے اگے ہاتھ نہ پھیلاواں. اے مانا اس دا پنجابی اندر وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، اے اللہ کسی دے اگے ہاتھ پھیلاؤں تو میں نے ویسے اپنے خزانے تو بے پرواہ کر دے. اللہ اکبر. اور آئیے آخری روایت، یہ جو دعا پڑھی ہے نا، جو اس حدیث کے اندر آئی ہے، سن لو کان کھول کے. نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر جب لیٹتے، کہاں لیٹتے؟ اپنے بستر پہ، تو اس دعا کو بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان واعوذ بک من شر کل شیء. اللہم انت الاول، میری طرف دیکھو. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من فقر. تیرے میرے حضور اس دعا کو بستر پہ لیٹتے وقت بآواز بلند پڑھا کرتے تھے. اور رسول دی دسی ہوئی دعا میں تے تو اپنے بستر دے جان لگیاں پڑھیے. دسو اللہ ساڈا قرضہ اتارے گا کہ نہیں؟ اللہ سانو اپنے خزانے میں دولت عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ اور آخری روایت سماعت فرماؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی بتائی ہے، اور یہ دعا طبرانی صغیر کے اندر ہے موجود. اللہ اکبر. جس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آگے الفاظ بھی ہیں رحمان الدنیا والآخرہ تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتن تغنینی بہا الرحمت من سواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے. چونکہ آج میرا موضوع کا اینڈ ہو رہا ہے، اگلے جمعے اللہ نے زندگی دی تو ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جو وہ بھی وقت کی ضرورت اور اہمیت. اچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، پہلے تو گزارش یہ کروں گا تمام میرے بھائی ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی کی زبان پر یہ عربی والے الفاظ نہیں چڑھتے تو وہ اس دعا کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھا لے، تو اسی ترجمے کے ساتھ ہی دعا پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ اس کو اپنے مقصد میں پورا فرما دے گا. اچھا، ایک ترجمہ سنو، میں بعد میں ختم کروں. اللہم، اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ، اے اللہ تو بادشاہوں کا. تؤتی الملک، بادشاہی تو ہی عطا کرتا ہے. اے دسو جتنے وزیر مشیر یا جتنے لوگ اقتدار دے اتے بیٹھے ہوئے انہوں بادشاہی کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے. تؤتی الملک.
من تشاء جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ اور تو وَتَنزِعُ چھین لیتا ہے، وَتَنزِعُ تو کھینچ لیتا ہے ملک بادشاہی، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو اچھا ایک بات کراں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ یہ ساڈے ملک دے اندر ایسے اگر قوانین آ جائیں جسے ٹرانس جینڈر کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے عذاب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہاں ان کی حکومت برقرار رہے گی یا تہس نہس ہو جائیں گے؟ تہس نہس ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ توجہ، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ جسے چاہے اللہ عزت دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت والا بنا دے۔ آمین۔ بڑی ڈھیلی ہے۔ اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب میرے بھائیوں کو عزت والا بنا دے۔ اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے چاہتا ہے ذلت رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اے اللہ میرے جتنے بھائی آئے ہیں ان کو ذلت والے عذاب سے بچا، رسوائی والے عذاب سے بچا۔ بیعت کل خیر، ساری خیریں کس کے ہاتھ میں؟ بلند آواز سے، بیعت کل خیر، ساری خیریں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کیونکہ میرا اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان بھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نماز پڑھتے ہیں نا، الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو تِیہِ مَن تَشَاءُ، ان دونوں میں سے کوئی ایک اختیار جس کو چاہے دیتا بھی ہے اور چھین بھی لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَمْنَعُ اور روک لیتا ہے، مِنْہُمَا ان دونوں میں سے، مِنْہُمَا عزت میں سے، مِنْہُمَا ذلت میں سے۔ اور آگے فرمایا مَن تَشَاءُ جسے چاہتا ہے۔ اور پھر امام کائنات نے فرمایا ارحمنی، مجھ پر رحمت نازل فرما، ارحمنی مجھ پر رحم فرما۔ ارحمنی کا کیا معنی؟ مجھ پر؟ اللہ جن نے بیٹھے نے انہاں تے بھی اپنا خاص رحم فرما۔ رحمتن اپنی رحمت کے ساتھ، تغنینی اور مجھے غنی فرما، مجھے غنی فرما، بہا ان رحمتن اس رحمت کے ساتھ جو تو اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے، اور رحمت من سواک اور دوسروں کے مہربانی سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اب یہ جو دعا، جو آخری دعا جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، یہ دعا اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے معاذ اگر تو اس دعا کو پڑھے گا احد پہاڑ کے برابر، کس کے؟ احد پہاڑ کے برابر اگر تجھ پر قرض ہوگا تو اللہ پاک ادا فرما دیں گے، اللہ پاک ادا فرما دیں گے۔ یہ تھی وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر لمبی دعاؤں کو نہ یاد کر سکو، پہلے تو یہ ارادہ رکھو، اے اللہ ہم نے جس بھائی سے قرض لیا نا، ادھار کوئی چیز لی ہے، اے اللہ ہماری نیت یہ ہے جب تو اپنی خاص رحمت فرمائے گا تو ہم جلدی سے جلدی ادا کر دیں گے۔ اس حال میں اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہی
آپ یاد کر لو، ازبر کر لو، تو انشاءاللہ اس دعا کو تم پڑھتے رہو، اللہ اپنے فضل سے وہ قرض ادا فرما دے گا۔ اگر آپ کسی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی نیت قرضہ ادا کرنے کی ہے، پھر قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت سے قرض چکا دے گا۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹنی۔ اس دعا کو ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھ لو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، ساڈے وچوں اگر کوئی قرضے والا بندہ بیٹھا ہے، اپنی رحمت نال وسائل مہیا فرما تاکہ قرضے اتر جائے۔ اے اللہ، اگر وسائل نہیں یا ساڈے او احباب جنہاں دی نیت بھی قرضہ دینا سی لیکن او نہیں، وسائل مہیا نہیں ہوئے، وہ نہیں ادا کر سکے، اسی حالت کے اندر فوت ہو گئے نے، اللہ جو انہاں دے ورثاء نے پیچھے زندہ نے، اللہ انہاں نو قرضہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جڑے لوگ اس دنیا نو چھڈ کے ہزارہ من مٹی دے نیچے سپردے خاک ہو گئے نے، اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔